نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شیء. اور نہیں انہوں نے پہچانا اللہ کو یا اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کو پورا پہچاننے کا حق تھا. اذ قالوا جب انہوں نے یہ کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی کوئی وحی نہیں آئی، نہ ان پیغمبر پر کوئی وحی آئی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی وحی آئی ہے. قل اے نبی ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ کہ کس نے اتاری ہے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نوراً و ہدی للناس جو سراپا نور تھی اور تمام انسانوں کے لیے اس زمانے کے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیس تم نے اس کو ورق ورق کر دیا. تبدونہا و تخفون کثیرا اور بہت کچھ تم نے اس کا ظاہر کیا اور بہت کچھ چھپا بھی دیا. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قُلِ اللَّهُ تو اے نبی آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ اللہ ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتاری. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اور اے نبی پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی خرافات میں کھیل تماشے میں لگے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور اب ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر. مبارکن بہت بابرکت ہے، بہت فیض رساں ہے. مصدق الذی بین یدیہ جو کچھ اس کے سامنے ہے جو اس سے پہلے کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، اس کا مصداق بن کر بھی آئی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا اور تاکہ اے نبی آپ انذار کر دیں اس مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد کی بستیاں ہیں ان کو. مکے کا جو لقب ہے وہ ام القریٰ ہے یعنی تمام بستیوں کی ماں، یہ بالکل ایک مرکزی بستی. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور یہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے بارے میں خبردار ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بات بار بار قرآن مجید بتاتا ہے کہ قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کو یہ خوف ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پیشی ہوگی. یعنی اگر آپ کسی تعلیمی نظام میں جائیں اور وہاں جا کر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی تم آؤ یہاں پر کھیل تماشا کرتے رہو، گھومتے پھرتے رہو اور بس جو کچھ بھی کر لو، بس آخر میں امتحان ہوگا نہیں، سب لوگوں کو بس اعزازی طور پہ پاس کر دیا جائے گا، تب تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو چاہیں کریں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہاں امتحان ہوگا اور امتحان میں کوئی نصاب بھی ہے جس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، تو پھر کوئی زیادہ پڑھے گا کوئی کم پڑھے گا، لیکن کوئی نہ کوئی اہتمام تو ہوگا نا، کوئی اندیشہ تو ہوگا نا کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، کہیں ہم جو ہے پیچھے نہ رہ جائیں. تو کہا کہ جس کو اس طرح کا کوئی چیتا ہی نہیں ہے، جس کو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے اور وہاں پیشی ہوگی، وہ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ اور وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور یا وہ شخص جو یہ کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں یا میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا ہے، میں بھی ایسا کلام پروڈیوس کر سکتا ہوں، میں بھی ایسی بات لوگوں کو بیان کر سکتا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور اے نبی اگر آپ دیکھیں ان ظالموں کو اس وقت کہ جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ نکالو اپنی جانیں. آج تو بہت چندرا کی باتیں کر رہے ہیں، اترا کے اعتراضات کر رہے ہیں. اس دن کیا حال ہوگا جب ان کی جان پہ بن آئے گی
اور ان کی جان قبض کرنے کا وقت آئے گا. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا بسبب ان باتوں کے جو تم اللہ پر کرتے تھے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے ناحق. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے معاملے میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور حشر میں قیامت میں کہا جائے گا کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو تنہا، یکتا یکتا آ گئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کر دیا. جیسے دنیا میں تم اکیلے آتے ہو، یہاں بھی آج اکیلے آئے ہو. تمہارے ساتھ نہ خدم و حشم ہے، نہ لاؤ لشکر ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ محلات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حفاتن عراتن غرلن. تم کھڑے ہوگے وہاں پر برہنا، اور جو ہے پاؤں میں تمہارے جوتی نہیں ہوگی، اور غیر مختون ہوگے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے تم ہوگے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں اسباب دیے تھے وہ تم سارے چھوڑ آئے ہو. یہاں بالکل آئے ہو تو بالکل خالی ہاتھ ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور بہت طنزیہ انداز ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہیں ساجی ہیں، تمہارے شریک ہیں، آخرت میں ان کو کوئی اختیار حاصل ہے، خدائی میں شریک ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ لقد تقطع بینکم، آج تمہارے ان کے درمیان تمام تعلقات منقطع کر دیے گئے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جو تمہارے زعم تھے، تمہارے دعوے تھے، وہ سارے تم سے کھوئے گئے. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑتا ہے دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی. اب گویا نشانیوں کا تذکرہ ہے اللہ کی کہ تم کیا کرتے ہو. تم تو زمین میں بیج ڈال کے فارغ ہو جاتے ہو، گٹھلی کو بیج کے فارغ ہو جاتے ہو. اس کو پھاڑتا کون ہے؟ اس میں سے کوپل کون نکالتا ہے؟ اس میں سے جو ہے پتے کو کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہی ہے اللہ. فانا تؤفکون، تو تم کہاں بہکے جاتے ہو. فالق الاصباح، یعنی وہی فلک ہے، وہ پھاڑنے کا عمل ہے، نیچے ہو رہا ہے زمین میں، وہ جو ہے وہ گٹھلی کو پھاڑ رہا ہے، دانے کو پھاڑ رہا ہے. وہی آسمان میں ہو رہا ہے، پاؤ پھٹنا جس کو ہم کہتے ہیں. فالق الاصباح، وہ پھاڑ کے نکالتا ہے صبح کو. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات بنائی تسکین کے لیے، سکون کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند بنائے حساب کے لیے. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا اور باقی چیزوں کا حساب رکھ سکو. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو زبردست ہے، کمال حکمت اور علم والی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان میں ستارے مقرر کر دیے تاکہ اس کے ذریعے راستہ پاؤ، ہدایت پاؤ جنگل اور دریا کے اندھیروں میں. یعنی رات میں، یعنی صحرا میں انسان جا رہا ہے، کوئی نشان راہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ سائن نہیں ہے، ستارے کے ذریعے جو ہے وہ مدد حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے سمندر میں ستارے کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے وہ راستہ طے کرتا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کر واضح کر دی ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، پہلے آیات آفاقی کی طرف اشارہ تھا، اب آیات انفسی کی طرف ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، تو پھر تمہارے لیے ایک قرار پانے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے. یعنی زمین کیا ہے؟ یہ مستقر اور متاع ہے، اور اس زمین میں تم رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اور پھر اسی زمین کے پیٹ میں تمہیں ڈال دیا جاتا ہے امانتاً. تم یہاں پہ رہتے ہو کچھ عرصے کے لیے، پھر جو برزخ کا وقت ہے تمہیں یہاں گزارنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے بہت کھول کر وضاحت سے اپنی آیات بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس سے ہر طرح کی نباتات، اگنے والی چیزیں نکالیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا،
اور اس میں سے سبز کھیتی ہم نکالتے ہیں جس میں دانے ہوتے ہیں جو ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گاپھے بھی ہوتے ہیں جن کے پھلوں کے گچھے دانیاں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور باغات ہیں انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں شیپ میں ذائقے میں اور مختلف بھی ہیں. انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی، دیکھتے رہو ان کے پھلوں کو جب وہ پھل لاتے ہیں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو بھی دیکھتے رہو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں، جو ایمان لائیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک جنات کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. وخلقهم، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے. وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور وہ تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے بنا دیتے ہیں. سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، نئی طرح پہ بنانے والا ہے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی سامان کے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے ہاں لڑکا جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، کوئی عورت ہی نہیں ہے اس کی. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ اور ما سوی اللہ، ان دو کے درمیان ایک ہی نسبت ہے اور وہ خالق اور مخلوق کی ہے. بس دو ہی کیٹیگریز ہیں، ایک خالق ہے وہ اللہ ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے، چاہے آسمان ہے، زمین ہے، چاہے جنات ہیں، چاہے اولیاء ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے پیغمبر ہیں، وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں. وہ خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ اس کا صحیح تعارف ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. خالق کل شیء، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، تو تم اسی کی بندگی کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا کام بنانے والا ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی لطیف ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے یا باریک بین ہے، اور خبیر ہے اور خبردار. کہ لا تدرکہ الابصار، اس دنیا میں بچشم سر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہم سنتے ہیں نا کہ جی فلاں صوفیاء کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ سے مصافحہ کیا، وہ ظاہری بات ہے اللہ کی کسی تجلی کو دیکھا ہوتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بچشم سر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہوتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پوری کر دی جاتی. جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی ارینی انظر الیک، تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اہل سنت کا ایک تو عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بچشم سر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخرت میں جو منتخب لوگ ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کروائی جائے گی، اور گویا جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ حجاب ہٹا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. لیکن وہ زیارت بھی ظاہری بات ہے اللہ کی شان کے مطابق اور بندوں کی اوقات کے مطابق ہوگی. آپ کو معلوم ہے معتزلہ نے انکار کیا اس سے، وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اسی آیت کو بنیاد بنایا کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اگر آپ ادراک کو کہیں احاطے کے معنی میں کہ کسی چیز کو دیکھ لینا، اس کو انکمپاس کر کے پوری طرح احاطے میں لے لینا، یہ ممکن نہیں ہے، پھر اس معاملے میں وہ ٹھیک ہے. لیکن بس اللہ کی کوئی زیارت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، جو ہماری اوقات کے مطابق. تو اہل سنت کے مطابق وہاں پہ کوئی زیارت ہوگی، لیکن احاطے کا کوئی سوال نہیں ہے. احاطہ آخرت میں بھی ممکن نہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تحقیق تمہارے پاس آ چکی آنکھیں کھول دینے والی بصیرت کی روشنی تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ، تو اب جو کوئی بھی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ لے تو وہ اپنے بھلے کو یہ کرے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اس سے اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. وما انا علیکم بحفیظ،
اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طریقے سے ہم پھیر پھیر کر اپنی آیات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ کہیں سے پڑھ آئے ہیں، کہیں سے سیکھ آئے ہیں اور سیکھ کر آپ ہم پر روٹ ڈال رہے ہیں. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ آپ واضح کر دیں اس قرآن کو، اس کی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، آپ اس کی پیروی کیجیے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی داروغہ ہیں. یہ پھر بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، ان کی تسکین خاطر کے لیے یہ آیات آتی ہیں، چونکہ آپ بہت زیادہ دباؤ محسوس کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، مجھ پر قرآن نازل کیا، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، لگتا ہے اے نبی آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو کہا کہ اے اللہ کے نبی، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید دیا گیا ہے، ان کے پاس اوپن چوائس ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جبراً سب کو جو ہے وہ مومن بنا دیتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتے. تو کہا کہ یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ ان پر کوئی نگہبان یا داروغہ نہیں ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور دیکھو جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی نہ دو. کیا ہوگا پھر؟ یہ لوگ پلٹ کے دشمنی کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے بغیر علم کے، اور اللہ کو گالی دینے لگیں گے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سد ذریعہ. کہ کوئی چیز اگر کسی چیز کا ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے، تو اس کی طرف نہ جاؤ. یہ ان کے جو بت ہیں ان کو نگیٹ کرو، لیکن یہ بات ہے کہ ان کو گالی نہ دو. ہوگا کیا کہ وہ جو ہے تعصب میں آ کے تمہارے اللہ کو جو حقیقی رب ہے اس کو گالی دینے لگیں. اسی طرح کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے. صحابہ کرام گھبرا گئے، کون شخص ہے، کون بدبخت ہے جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے. کہا کہ دیکھو جب تم کسی کے والدین پہ لعنت کرتے ہو تو وہ پلٹ کے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم سبب بنو گے نا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا. تو یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ان کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی گالی نہ دو، ورنہ یہ غصے میں آ کے پلٹ کے جو ہے تمہارے حقیقی رب کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگیں گے. کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی لیے ہم نے مزین کر دیا ہے ہر گروہ کے لیے اس کے اعمال کو. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان کو لوٹنا ہے ان کے رب کے پاس اور پھر وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ اللہ کی بہت پختہ قسمیں کھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی واضح نشانی آ گئی تو ہم ضرور بالضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی فرما دیجئے تمام آیات اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی معجزہ دکھانا یا نہیں دکھانا یہ اللہ کا فیصلہ. یہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، معجزہ اصل میں نبی کا فعل نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اور معجزہ اصل میں یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی تائید میں اللہ. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا شعور ہے کہ اگر وہ نشانی ان کے پاس آ جائے پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں. تو تم یہ مت خیال کرو کہ نشانی آ جائے گی تو ایمان لیں گے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم الٹ دیتے ہیں ان کی نگاہوں کو اور ان کے دلوں کو اس سبب سے کہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کی سرکشی میں یہ بہکتے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب حق بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے اور بار بار اس کا انکار کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتے اور مردے ان سے کلام کرنے لگیں
اور ہر چیز زندہ کر کے ان کے سامنے لے آئیں بالکل روبرو، ما کانوا لیؤمنون، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. بالکل کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ناواقف ہے اور جاہل ہے. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، اور اسی طریقے سے ہم نے مقرر کر دیا ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کر دیے، انسانوں میں سے بھی، جنات، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی سرکش لوگ اور جنات میں سے بھی ایسے شیاطین. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمے کی باتیں، فریب کی باتیں، دھوکے کے لیے باتیں سکھاتے ہیں. ولو شاء ربک ما فعلوه، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ سب نہ کر پاتے. فذرهم وما یفترون، تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے اور جو کوئی یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، طوفان باندھ رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں، جو شیاطین ہیں، اہل شر ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فری ہینڈ دیتے ہیں، وہ بھی اپنی تمام تدبیریں کر لیتے ہیں، وہ بھی سارے اسباب کر لیتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ مائل ہوں ان فریب کی اور ملمہ کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ بھی اس کو پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ بھی پھر وہ برے کام کرتے جائیں جو وہ پہلے کر رہے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ حکم بناؤ. وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے بہت واضح، بہت تفصیلی. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل نازل کی ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک. فلا تکونن من الممترین، تو اے مسلمانوں تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ سچی ہے اور عدل والی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کلمات کو، اس کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. دو طرح کے اللہ کے کلمات ہیں، ایک کلمات تکوینی ہیں اور ایک کلمات جو ہیں وہ تشریعی ہیں. تو کہا کہ تمت کلمت ربک صدقا، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بھی کہی ہیں بندوں سے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ سچائی پر مشتمل ہے. اور اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں بندوں کے معاملے میں تکوینی، وہ عدل پر مبنی ہے. تو کہا کہ جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ سچ ہے، اور جو اللہ فیصلہ کرتے ہیں وہ عدل ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے، مطلب یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ عدل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عدل ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے کورسپونڈ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ عدل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ سچ کہتا ہے یہ بات بھی محمل ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ عدل ہے. تو کہا کہ اس کی بات سچی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہے، جو وہ کرتا ہے وہ عدل ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اے نبی آپ لوگوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے جو زمین والے ہیں تو یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کی راہ سے. یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت ہر دور میں اللہ سے غافل ہوتی ہے، اللہ کا انکار کرنے والی ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی، یہ جو مشرکین ہیں یہ اکثریت میں ہیں، اس وقت مکے کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو یہ لازماً آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ویسے بھی عام طور پر انسانوں میں کم ہی لوگ کام کے ہوتے ہیں. ان الناس کالابل المئہ، اللہ کے نبی نے کہا انسانوں کی مثال جیسے 100 اونٹ ہوتے ہیں. لا تجد تکاد فیہا راحلہ، ان میں ایک آدھ ہی سواری کے قابل ہوتا ہے. تو کام کے لوگ دنیا میں ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو اکثریت ہوتی ہے گمراہ ہے، اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، ان کی باتوں میں آئیں گے تو یہ اللہ کی راہ سے آپ کو گمراہ کر دیں گے. یہ آیت ہمارے ہاں عام طور پہ جمہوریت کا رد کرنے کے لیے بیان ہوتی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم لوگوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اس آیت کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جمہوریت کی مذمت اور طرح سے کر لیجیے آپ، لیکن اس کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر شرک پر قائم ہیں، گمراہی پر قائم ہیں. اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو یہ آپ کو حق کی راہ سے دور کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ تو نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، اور یہ تو اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں. ان ربک هو اعلم
من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی اس کی راہ سے بہکا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ ان جانوروں کو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر، اس کے حکموں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، کیا سبب ہے کہ تم ان چیزوں کو بے تکلف نہیں کھاتے جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ تم پر واضح کیا جا چکا ہے کہ تمہارے لیے کیا حرام کیا گیا، بتا دیا گیا، خنزیر حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، اور چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ بھی ایک بدعت ہے نا، اور شرکیہ تصورات ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ان کو حرام کر دو، اس کی آگے تفصیل بھی آ رہی ہے کن کن چیزوں کو وہ حرام کر دیتے تھے۔ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں جو چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم حالت اضطرار میں آ جاؤ تو ان کو بھی استعمال کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، سرکشی کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ بھی اور چھپا ہوا گناہ بھی، یعنی ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو عمل سے متعلق ہیں، وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو باطنی ہوتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ ریا ہے، یہ باطنی امراض ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنے کیے کی سزا ان کو دی جائے گی، وہ اس کی سزا پا لیں گے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور دیکھو ان جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ کھانا نافرمانی ہے۔ اب حلال جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا ہے تو وہ حرام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے دلوں میں باتیں، الہام کرتے ہیں، ان کو باتیں سجھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اے مسلمانوں اگر تم ان مشرکین کی باتوں میں آ گئے، ان کی فریب کاریوں میں آ گئے تو تم بھی جو ہے مشرکوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، تو بھلا وہ شخص کے جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی مقرر کر دی جس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، کیا اس کی مثال اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علی وجہ البصیرت ایمان دیا ہے اور ایمان کے نور کے ساتھ گھومتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو شرک ہی میں پڑا ہوا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرم مقرر کر دیے ہیں کہ وہ اس میں ہیلے کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو، ان کے لیڈروں کو بھی جو ہے فری ہینڈ دیتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور جو وہ ہیلا کرتے ہیں اس کا وبال انہی پر پڑتا ہے اور وہ سوچتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب آپ لے کر آتے ہیں ان کے پاس کوئی نشانی ہے، جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں وہ کچھ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے، یعنی ہم سے براہ راست خطاب کیا جائے، ہمیں خود کتاب دی جائے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیغام کو کہاں رکھنا ہے، اپنا پیغامبر کس کو بنانا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو پہنچے گی ذلت اللہ کے پاس سے، اور ان کے اس ہیلوں کی پاداش میں شدید عذاب ان کو پہنچے گا۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کو راہیاب کرے، اس کو ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النور اذا دخل الصدر انفصح، جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے، سینے میں داخل ہوتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔
صحابہ نے پوچھا حل لذالک من علم یعرف، اے اللہ کے نبی کوئی نشانی ہے، کوئی اس کی کوئی پتہ لگے کیسے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کیا یا نہیں کیا، کوئی اس کی نشانی، اس کی کوئی کسوٹی ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا التجافی عن دار الغرور، جس آدمی کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کھول دیتا ہے اس کی پہلی علامت کیا ہے کہ اس دھوکے کے گھر سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے یعنی جنت، اس کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے، اس کی لو اس سے لگ جاتی ہے۔ وہ استعداد الموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تین نشانیاں ہیں اس شخص کی جس کے سینے کو اللہ نور اسلام کے لیے کھول دے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کی گمراہی پر مہر لگا دے تو اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ بھنچ جاتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے، اس کی سانس پھول رہی ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈالے گا عذاب کو، گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے آپ کے رب کا سیدھا رستہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے کھول کر واضح کر دی ہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وہ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ان کا مددگار ہے، ان کا ولی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، وہ کہے گا کہ اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم نے ایک دوسرے سے کچھ فائدہ اٹھا لیا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم سب پہنچے اپنی اس مدت تک جو تو نے ہمارے لیے طے کی تھی۔ یعنی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ انسانوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے اپنی بندگی کرواتے ہیں، اپنی پوجا کرواتے ہیں، اور جو انسانوں میں سے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے استمداد کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے خبریں لیتے ہیں۔ جو کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے خبریں لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو امر نازل کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ کوئی لے لیتے ہیں، جنات اچک لیتے ہیں، اور وہ بات جو ہے انسانوں میں سے اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کاہن اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کے اپنا کاروبار چمکاتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اب ہماری مدت پوری ہو گئی۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جب تک کہ اللہ چاہے، اور اللہ نے یہ چاہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی تم رہو گے، یعنی تمہیں اس میں سے نکلنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بزرگوں کا عقیدہ تھا فنائے نار کا، کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم کو انہیلیٹ کر دیا جائے گا، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی ابدی ہے اور جہنم بھی ابدی ہے۔ تو کہا کہ جب تک کہ اللہ چاہے، اور اللہ نے یہ چاہا ہے کہ جہنم جو ہے اس میں بھی خلود ہی ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طریقے سے ہم دنیا میں بھی ان ظالموں کو ایک دوسرے کا ولی بنا دیں گے بسبب ان کے اعمال کے، اور آخرت میں بھی یہ لوگ کٹھے ہی ہوں گے، ان کو ہم جو ہے گروہ گروہ کر دیں گے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر پڑھ کر سناتے تھے، واضح کرتے تھے میرے آیات کو، میرے احکام کو، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے اس گناہ کا، واقعی رسول آئے تھے، باخبر بھی کیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب
کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا ان کے ظلم کی پاداش میں کہ اس کے اہل غافل ہوں. جب کوئی بستی ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، باخبر کرتے ہیں، متنبع کرتے ہیں، اس کے بعد عذاب دیتے ہیں. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسولوں کو نہ بھیج دیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے اور بہت رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، دور کر دے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے، جس قوم کو چاہے خلیفہ بنا دے، جیسے اس نے ایک پرانی قوم کے بعد تمہیں زمین کی خلافت دی. یعنی تم پہلے کچھ قومیں تھیں، اللہ نے ان کو ہٹایا، تمہیں کھڑا کر دیا اور تمہیں ان کی بات لے آئے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دفع کر دے، تمہارے بعد کچھ اور لوگوں کو زمین کی خلافت دے دے. انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی. موت بھی آ کر رہے گی، دنیا کا عذاب بھی آئے گا رسول کے انکار پر، اور قیامت بھی آ کر رہے گی. وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کر لو، شرک پر کفر پر اڑے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، قریب کی بات ہے، ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کا عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم لوگ، مشرک لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور وہ ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے پیدا کی کھیتی اور انعام اور مویشی، اس میں سے ایک حصہ. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تو اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ ہماری کھیتی اور ہمارے مویشی میں سے اتنا حصہ تو اللہ کا ہے اور اتنا حصہ اور شرکاء کا ہے اور معبودوں کا ہے اور بتوں کا ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، اور جو ان کے بتوں کا ہوتا ہے، شریکوں کا ہوتا ہے، اس کو وہ اللہ تک کبھی نہیں پہنچاتے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا ہے، اس میں سے نکال کر وہ بتوں کو پہنچانے لگتے ہیں. ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی طے کیا ہوا ہے یہ اللہ کے لیے کھیتی کا اتنا حصہ ہے، مویشی کا اتنا حصہ ہے، یہ بتوں کے لیے. تو اللہ کے حصے میں ڈنڈی مار لیں گے لیکن اپنے بتوں کے حصے میں ڈنڈی نہیں مارتے. اس طرح آج بہت سے مسلمان ہیں ایسے کہ مختلف ان کے آستانوں سے تعلق ہے، مختلف قبر والوں سے تعلق ہے، وہاں جاتے ہیں، بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہم تو جب بھی وہاں جاتے ہیں دھیلا ڈال کے آتے ہیں، جب بھی وہاں جاتے ہیں وہاں چندہ ڈال کے آتے ہیں. زکوٰۃ کبھی نہیں دیں گے لیکن وہاں چندہ دینا کبھی نہیں بھولیں گے مزار کے اوپر. اور حج کی کبھی توفیق نہیں ہوگی لیکن بہت فخر سے بتائیں گے کہ جی میں تو ہر سال جاتا ہوں اور پیدل چل کے جاتا ہوں. تو مطلب مزاروں پہ جائیں گے اور وہاں دھیلے ڈالیں گے لیکن اللہ کو دینے کے لیے نہ ان کے پاس زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کے گھر جانے کی ان کو توفیق. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ کے حصے میں سے تو ان بتوں کو دے دیتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دیا کرتے ان کا حصہ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کا قتل کرنا ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں اور وہ ان پر گڈ مڈ کر دیں ان کے دین کو. یعنی یہ جو مشرکین ہوا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مشرکین یا شرکیہ مذاہب ہوتے ہیں ان کے جو کسٹوڈینز ہوتے ہیں، وہ جو پروہت ہوتے ہیں، وہ بچے تک بھی قربان کروا دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے خبریں آتی رہتی ہیں اخباروں میں کہ جی پیر صاحب کے کہنے پہ اپنا بچہ ذبح کر دیا، فلاں جو ہے جعلی منحوس کسی آدمی کے کہنے پر جو ہے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا. آج بھی یہ حرکتیں ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے لوگ قتل کروا دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو چھوڑیے رکھیے اور اس جھوٹ پہ جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی ممنوع ہے. لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اس کو کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پہ چڑھنا حرام ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض مویشیوں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر بہتان باندھ کر. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ سزا دے گا ان کے اس جھوٹ کی جو وہ بولتے ہیں.
یہ فلاں کھیتی یہ فلاں آستانے کے لیے ہے، فلاں بت کے لیے ہے، فلاں دیوی کے لیے ہے، یہ فلاں جو ہماری جو ہے مویشی ہیں یہ ان کے لیے خاص ہیں۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اب کئی طرح کی بدعتیں ایجاد کی ہوئی تھیں، کہتے تھے کہ یہ جو مویشی ہمارے ان جو ہے بچے جو پل رہے ہیں ہمارے مویشیوں کے پیٹ میں، یہ کیا ہے؟ خالصۃ لذکورنا، یہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ جو مویشیوں کے بچے ہیں مردہ پیدا ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں سب اس میں شریک ہیں۔ یعنی یہ بھی توہمات تھے کہ یہ جو حمل ٹھہرا ہوا ہے اس سے جو بچہ ہوگا اس سے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ یہ جو وصف وہ بیان کر رہے ہیں اللہ ان کو سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک خسارے میں آئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے، بغیر سمجھے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ حلال کیا تھا، اللہ نے جو ان کو رزق دیا تھا اس کو حرام ٹھہرا لیا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہیں آئے۔ تمام کھیتیاں اللہ نے حلال کی تھیں، تمام مویشی حلال کیے تھے، انہوں نے ان کو حرام کر دیا، یہ فلاں بت کے لیے، فلاں دیوی دیوتا کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کہا کہ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیے باغ ایسے بھی کہ جو بیلوں پہ چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو بیلوں پہ نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتی مختلف رنگوں کی، والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور اسی نے پیدا کیا زیتون اور انار جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جو بھی تمہاری فصلیں ہیں جب ان کا پھل آئے تو کھاؤ بے تکلف۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب ان کے کاٹنے کا وقت آئے تو اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ یہ مکی صورت ہے، ظاہری بات ہے اس میں اصطلاحی معنوں میں جو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ تھا وہ مراد نہیں ہے، لیکن یہ پہلے سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی فصل کاٹی جائے تو اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے نکال دیا جائے، اور ظاہر بات ہے جو اللہ کے لیے نکالا جاتا ہے وہ کسی پروہت کو، پنڈت کو، پادری کو نہیں دیا جاتا، یا کسی سمندر میں نہیں ڈالا جاتا، وہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو دیا جاتا ہے، غریبوں مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ تو کہا کھاؤ پیو، لیکن جب وہ فصل کٹ جائے اس وقت اس کا حق ادا کر دو۔ اسی لیے مال کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ بھائی اس پہ سال گزرے تو آپ زکوٰۃ دیں، اصل میں فصل جس دن کٹ جاتی ہے، پھل جس دن اتر جاتا ہے باغ سے، اسی دن اس کی زکوٰۃ، اس کا عشر جو ہے وہ ڈیو ہو جاتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اور دیکھو اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، تو اس نے پیدا کیے مویشی وہ بھی کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، ایک اونچے ہیں مثلا جو ہے بیل ہے، اسی طریقے سے گھوڑا ہے، اسی طریقے سے اونٹ ہیں، اور کچھ نیچے ہیں جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے بھیڑ بکریاں ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے رزق اس کو کھاؤ بے تکلف، اور شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام ٹھہرا دینا یہ شیطان کی پیروی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اب یہ مویشیوں میں کہا 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، کہا کہ 2 جو ہیں وہ بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے، یعنی بھیڑ اور جو ہے مذکر مؤنث اور بکرا بکری۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھیے کہ ان کے دونوں نر جو ہیں ان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یا ان کی جو مادہ ہے ان کو حرام ٹھہرایا ہے، یا جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا؟ کس نے حرام ٹھہرایا؟ وَمِنَ نَبِّئُونِی بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم مجھے بتاؤ کسی سند کی بنیاد پر اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اونٹ میں 2 اور گائے میں 2، اونٹ اونٹنی گائے اور بیل۔ قُلْ آذَکرَینِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَیَینِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیہ أَرْحَامُ الْأُنثَیَین، ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا ان کے مادہ کیے ہیں، یا جو ان کی مادہ کے پیٹ میں بچے پروان چڑھتے ہیں وہ اللہ نے حرام کیے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے
تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ، اے نبی فرما دیجئے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے میں کسی کھانے والے پر وہ کھاتا ہے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، الا مگر یہ کہ یعنی کوئی کھانے والا جس چیز کو کھاتا ہے میں تو کوئی چیز حرام نہیں پاتا مگر وہ جو میں مجھ پر وحی کیا گیا ہے. کیا چیز حرام کیا گیا؟ الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردہ ہو، یعنی اگر وہ جانور حلال بھی ہے لیکن خود سے مر گیا ہے ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حرام ہے. او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، کہ یہ سب ناپاک ہیں. او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا ایک ناپاکی مانوی ہے اور وہ کیا ہے کہ جانور بالکل حلال ہیں، ان کو پراپر ذبح کیا گیا ہے، وہ خود سے نہیں مرے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ذبح کرتے ہوئے ما سوی اللہ کا نام لے لیا ہے، کسی اور کے نام پر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ان کو ذبح کیا گیا ہے، تو کہا کہ یہ فسق ہے، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو مستر ہو جائے، جس کی جان پر بن آئے لیکن اس کے اندر حد سے آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو اور کوئی خواہش نہ ہو اس چیز کی، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام ٹھہرا دیے تھے ہر ناخن والے جانور، یعنی وہ جانور جن کی جو انگلیاں جو ہیں پھٹی ہوئی نہیں ہوتی، سم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حرام کر دیا تھا، مثلا اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ. کہا کہ یہود پر یہ جانور بھی حرام تھے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کے گوشت میں بھی ان کی چربی ہم نے ان پہ حرام ٹھہرائی تھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، سوائے اس چربی کے جو جانوروں کی پشت کے ساتھ لگی ہو یا انتڑیوں پر ہو یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہو، بس اس طرح کی چربی حلال تھی، باقی حرام تھی. یہ وہی چیزیں ہیں جو ان پر ان کی فقہا کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، اب واضح کر دیا کہ یہ چیزیں بھی انیشلی ان پہ حرام نہیں تھیں، جب انہوں نے مین میخ نکالی، سرکشی کی، تو ان کی سرکشی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں اللہ نے ان پر یہ تمام چیزیں حرام کر دیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا مجرم لوگوں سے. ٹھیک ہے کہ اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، لیکن اگر کوئی قوم اس کے رسولوں کا انکار کرے، جھٹلائے، تو یہ مجرم ہے، ان پر سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے یہ لوگ جو مشرک ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم خود سے کوئی چیز جو ہے وہ حرام ٹھہراتے. یہ وہی تصور ہے نا جس کو فیٹلزم کہتے ہیں، تقدیر پرستی ایک خاص طرح کی، کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے چونکہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے اس وجہ سے جسٹیفائیڈ ہے. اصل میں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یا اللہ کا اذن یہ اور چیز ہے اور اللہ کی رضا اور چیز ہے. ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی قتل نہیں ہوتا، کوئی دیوی جو ہے وہ نہیں پوجی جاتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو یا اللہ کی مشیت نہ ہو، یعنی سینکشن نہ ہو. لیکن کیا اللہ اس پہ راضی ہے؟ اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے اذن دیا ہے تب ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. اللہ کس چیز پہ راضی ہے؟ اللہ نے اس بات کو کھول کے بتا دیا. تو یہی تقدیر کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر نہ ہم شرک کرتے، نہ ہم ان چیزوں کو حرام کرتے. کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی سند ہے تو تم ہمارے پاس اس کو نکال کے دکھاؤ. ان تتبعون الا الظن، تم پیروی نہیں کرتے مگر اٹکل کی. وان انتم الا تخرصون، اور تم صرف تخمینے پر ہی چلتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے کہ غالب حجت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ہے جو حجت قائم کر دیتا ہے، جو الزام پورا کر دیتا ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو جبرن ہدایت پر لے آتا، ہدایت دے دیتا. قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اپنے وہ گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے.
فَإِن شَهِدُوا، اور اے نبی اگر یہ گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان پر اعتبار نہ کریں، آپ ان کی گواہی میں شریک نہ ہوں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ پیروی مت کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں دوسرے معبودوں کو۔ اب کہا کہ کل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، جن چیزوں کو تم حرام کہہ رہے ہو وہ تو حرام نہیں ہے، اب اللہ نے کیا حرام ٹھہرایا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ما حرم ربکم، کیا حرام ٹھہرایا تمہارے رب نے، وہ کیا ہے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ حرام ٹھہرائی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، یعنی یہ مت خیال کرو کہ وہ کہاں سے کھائیں گے، اللہ تمہیں بھی کھلا رہا ہے وہ ان کو بھی کھلائے گا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو ان میں سے کھلے ہیں ان کے پاس بھی نہ جاؤ، جو چھپے ہیں ان کی طرف بھی نہ جاؤ، یعنی جو بالکل کھلی بدکاری ہے وہاں بھی نہ جاؤ، جو اس کے مقدمات ہیں ان کی طرف بھی نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی دو نامحرم مرد اور عورت اکٹھے بیٹھتے ہیں خلوت میں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کہا کہ جو مقدمات زنا ہیں، جو فحاشی کی طرف لے جانے والی خفیہ چیزیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور دیکھو اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے، وہ واضح کر دیا، جان کے بدلے جان، شادی شدہ بدکار اور دین سے پھرنے والا مرتد۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اس کا مال ہڑپ نہ کرو، ہاں اچھے طریقے سے مینج کرو، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے حوالے کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور دیکھو ماپ تول کو پورا کرو عدل و انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو عدل و انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا قرابت دار ہو، لگی لپٹی بغیر بات کرو اور انصاف کی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو بھی پورا کرو، جو عہد الست کر کے آیا اس کو بھی پورا کرو، اور جو ہر نماز میں عہد کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو، جو شریعت ایک عہد ہے اس کو بھی پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا رستہ ہے تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیکھو جو متفرق رستے ہیں جو دائیں بائیں جا رہے ہیں ان کی پیروی مت کرو کہ تم اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اسی کی تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تاکہ تم بچ سکو۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر بہت سی آڑی ترچھی لکیریں کھینچی جو اس کو کاٹتے ہوئے انٹرسیکٹ کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ سیدھی راہ جو ہے وہ اللہ کی راہ ہے، اور جو باقی ادھر ادھر آڑی ترچھی راہیں ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں، تو کہا کہ سیدھی راہ پہ چلو، اور وہ سیدھی راہ کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، تو کہا کہ اس کی راہ پہ چلو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس واسطے کہ جو لوگ خوب کار ہیں ان پر اپنی نعمت کو پورا کرے، وہ تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل کر دی، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے پر یقین رکھیں، اللہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ یعنی جو بھی اللہ کی کتاب ہے، جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت میں بھی ہے، دنیا میں ہدایت کا باعث ہے، آخرت میں اللہ کی رحمت کا باعث۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے قرآن، مبارکن، بہت بابرکت ہے، بہت فیض رساں ہے۔ فَاتَّبِعُوا، اب تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اب یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے مبادا تم یہ کہو
کہ بھائی کتاب اتاری گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. یعنی مشرکین مکہ یہ کہیں کہ بھئی ہم پر تو کتاب ہی نہیں آئی، یہود و نصارہ پر بہت سی کتابیں آئیں، ہمیں کتاب سے محروم کر دیا گیا. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہنے لگو کہ اگر ہماری طرف کوئی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، راہیاب ہوتے. یہ یہود و نصارہ تو کتاب پانے کے باوجود گمراہ ہو گئے، اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم تو اس کتاب کی راہ پہ چلتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو تحقیق آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور حجت، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور اس سے کنی کترائی. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کتراتے ہیں بہت ہی برا عذاب ان کو دیں گے بسبب اس کترانے کے جو ہماری کتاب سے وہ کرتے ہیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ آ جائیں ان پر اللہ کے فرشتے، او یاتی ربک، یا ان کا رب ہی آ جائے فیصلہ تمام کر دے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض واضح نشانیاں آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض آیات ظاہر ہوں گی. لا ينفع نفسا ایمانها، اس موقع پر کسی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ اس سے پہلے ایمان لایا نہیں تھا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اس ایمان کے مطابق کوئی نیکی نہ کمائی ہو. یعنی کہا کہ ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، مدت ہے، اگر اللہ کی بڑی نشانی آ گئی تو کہا اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. اس طرح عذاب کے آثار جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر قوم سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ورنہ تو ظاہری بات ہے کہ جب جو تھا فرعون وہ ڈوب رہا تھا پانی میں، اس وقت وہ بھی ایمان لے آیا تھا. آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس سے کہا گیا کہ آل آنا وقت عصیت قبل، اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے نافرمانی کی ہے. تو کہا اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ سورج قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ، جب لوگ اس کو دیکھ لیں گے، آمنوا جميعا، سب ایمان لے آئیں گے. لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے. یہاں پر بھی کہا کہ جب وہ اللہ اپنی بعض نشانیاں ظاہر کرے گا اس وقت ایمان لانا اور نیکی کرنا کسی کو فائدہ نہیں دے گا. قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، اے نبی کہہ دیجئے تم لوگ بھی انتظار کرو، تم بھی راہ دیکھو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے اور ہو گئے گروہ گروہ. دین کو پھاڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کر دی جائے، دین کے حصے کر دیے جائیں کہ یہ تو ذاتی زندگی ہے، یہ تو دین کے مطابق ہوگی، یہ معیشت ہے اور یہ سیاست ہے اور یہ معاشرت ہے، یہ زمانے کے مطابق ہوگی، رواج کے مطابق ہوگی. یہ ہے کہ ایک دین میں بہت ٹکڑے کر دیں، مختلف گروہ بندیاں کر لیں اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ اتراتا رہے. لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا، پھاڑ دیا اور گروہ گروہ ہو گئے، اے نبی آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا ان کو جو کچھ کہ یہ کرتے رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کر کے لائے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے. ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا ہے، 700 گنا تک ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ نہیں ہے مگر ویسی ہی برائی، اتنی ہی اس کو سزا ملے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک مجھے تو ہدایت دے دی ہے میرے رب نے سیدھی راہ کی طرف. اب میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، میں تمہارے ودغلانے میں نہیں آنے والا. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کون سی سیدھی راہ؟ ایک دین قیم، ایک سیدھا دین. اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. کون ابراہیم؟ جو کہ یکسو تھا، جو سب سے کٹ کے میرا ہو رہا، جو مشرک نہیں تھا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ اور اس سے گویا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اصل میں نماز کیا ہے؟ نماز سمبل ہے اللہ کے لیے جینے کا، کہ انسان زندگی کس لیے گزارے؟ اس لیے گزارے کہ انسان کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، گویا نماز کی حالت میں اللہ کی بندگی کی حالت میں زندگی گزارے۔ اور موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے، یعنی قربانی کیا ہے؟ وہ سمبولک اظہار ہے اللہ کے لیے جان دینے کا۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا، زندہ رہنے کا ہے۔ تو کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور گویا میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس کا پہلا فرما بردار ہوں، سب سے پہلے اس کے آگے جھکنے والا میں ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، تم پر واضح کر دے گا ہر اس معاملے کو جس میں تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، پچھلے لوگوں کے بعد تمہیں زمین کی خلافت دی۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات دیے، بعض پہ اونچا مقام دیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کی بنیاد پر۔ اس دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، رنگ روپ بھی فرق ہے، علم بھی فرق ہے، دنیاوی مال و دولت میں بھی فرق ہے، تو کہا کہ یہ آزمائش کے لیے ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن۔